الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام سادات کرام مشائخ اعظام، میرے انتہائی واجب الاحترام صدر محفل یادگار اسلاف محترم جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد عارف بہاؤالحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب محترم المقام عزت مآب صاحبزادہ پیر سید اخلاق حسین شاہ صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی بابرکت ماہانہ محفل پاک سنی دفاع ختم نبوت موومنٹ و مسجد انتظامیہ اور جملہ مجاہدین ختم نبوت دے زیر اہتمام انتہائی محبت اور عقیدت دے نال منعقد کیتی گئی۔ اللہ پاک تہاڈا میرا آنا بھی قبول فرمائے۔ جڑے لوگ ایسیاں خوبصورت محفلاں دا انعقاد کردے اور تعاون کردے نے، اللہ کریم انہاں دے مال جان رزق عمر عمل وچ برکتاں عطا فرمائے۔ اور بانی سنی دفاع ختم نبوت موومنٹ پروفیسر سجاد کریمی شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ کریم آج دی اس محفل دی لذت و خیرات انہاں نو قبر عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، جو میں نو حکم ملیا محترم ارسلان صاحب نے ٹیلی فون تے بھی مسلسل رابطے چ رہے اور اتھے آ کے بھی جو کچھ میرے ذمہ لگایا گیا اسی موضوع نو مد نظر رکھ کے میں اللہ رب العزت دے پاک کلام چو مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ او دے ضمن وچ اللہ پاک نے جتنی توفیق عطا فرمائی میں چند گزارشات تواڈیاں سماعتاں دی نظر کراں گا۔ امید رکھنا کہ میری جیڑی گل تانوں سمجھ آئے گی، تسی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے مینوں اس چیز دا احساس دلاؤ گے کہ تسی میری گل سمجھ رہے۔ حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے دنیا دے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ جتنے نبی جتنے رسول تشریف لے آئے، ہر نبی نے ایک پیغام دیتا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، او دا کوئی شریک نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول دا میسج سیم ہے،
اور ہر نبی نے اپنی نبوت اور رسالت دا بھی اعلان فرمایا، ہر رسول نے اپنی رسالت اور ہر نبی نے اپنی نبوت اور اللہ دی توحید دا پیغام دیتا، اور ہر نبی نے حق ادا کیتا، تبلیغ دا حق ادا فرمایا۔ جس جس نبی نو جس جس قوم وال بھیجیا گیا، ہر نبی نے اللہ رب العزت دے حکم دے تحت تبلیغ فرمائی، نال ہر نبی ہر رسول نے اپنے اپنے زمانے وچ میرے تے تواڈے آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا بھی ذکر فرمایا۔ جناب آدم علیہ السلام تو سلسلہ شروع ہویا، بلکہ علامہ اسماعیل حقی تفسیر البیان چ نقل کر دیں کہ جس وقت جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے جنت جان دا حکم ارشاد فرمایا، آپ جنت وال جا رہے ہیں تے فرشتے آپ دے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی پاک پروردگار، اے فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ آواز قدرت آندی، اے آدم اے فرشتے تواڈے پیچھے نہیں، بلکہ جڑا نور محمد میں تواڈی پشت وچ رکھیا اے فرشتے او دے پیچھے آ رہے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی پاک پروردگار، کیا میں اس نور مصطفیٰ دا دیدار نہیں کر سکتا؟ فرمایا کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہو یا اللہ، پھر میں دیدار کرنا چاہ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا دوویں انگوٹھے جوڑو، انگوٹھیاں دے ناخناں وچوں نور مصطفیٰ ظاہر ہویا۔ جناب آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چم کے اکھاں تے رکھے۔ پتہ اے لگا جناب آدم علیہ السلام نے دنیا وچ تشریف آوری جدو آپ دی ہوئی خاص روح، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، اے روح پھونکی گئی، خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، بائیں پسلی چو جناب حوا دی تخلیق ہوئی، پھر جناب حوا نال نکاح ہویا، اور مولانا محمد اشرف تھانوی دیوبندیاں دے عالم انہاں لکھیا کہ جناب آدم حقوق زوجیت ادا کرن واسطے اگے بڑھے تے جناب حوا نے حق مہر طلب کیتا، تے رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم 3 واری درود پڑھ کے جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات تے اس بی بی دے مل کر جا۔ 2 کم آندیاں نال ہوئے، ایک میرے مصطفیٰ کریم تے درود، اور دوسرا میرے آقا کریم علیہ السلام دے نام نامی تے انگوٹھے چم کے جناب آدم نے اکھاں دے رکھا۔ یعنی ابا جی جڑا کم کیتا ہوئے او پتر آج تک جاری رکھے ہوئے۔ اگر اس ذہن ایک سوال آ جائے کہ جناب آدم علیہ السلام نے تے نور ویک کے انگوٹھے چمے سن، تسی بغیر ویکھیاں کیوں چم دے؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوندہ ہے کہ جناب حاجرہ تے بیٹے دی پیاس واسطے دوڑیاں سن، 80 صفحہ مروہ تے کیوں دوڑ دیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے طواف دے پہلے 3 چکرائیں چ رمل کیتا، سرکار نے تے کافرانو ویک کے کیتا سی، اسی کیوں کر دے ہیں؟ ہون تے کافر واڑی نہیں سکدا۔ جناب ابراہیم و اسماعیل نے جنیاں شیطان نو کنکریاں ماریاں، ویک کے ماریاں سن، اسی آن ویکیاں کیوں مار دے ہیں؟ جواب اے ملے گا، پیارے دی ادا زندہ رکھ، پیارے دی ادا زندہ رکھیں گا او دیتے اجر ملے گا۔ جے پیارے دی ادا شیطان نو کنکری مارنا ہے، انو زندہ رکھیے تے اجر لبدا ہے، تے پیارے نے پیارے دا سن کے انگوٹھے چمے، اے ادا زندہ رکھیاں ثواب نہیں لبے گا۔ یعنی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے حضور علیہ السلام دا ذکر، حضرت حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیتا۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماندے نے کہ میں نبی علیہ السلام نال ایک پہاڑی تے بیٹھا، سامنے ایک بابا آیا، ضعیف ہے، کافی عمر ہے، لاٹھی ہاتھ وچ ہے، لاٹھی ٹیکدا بابا آ رہا ہے، اور جس وقت حضور علیہ السلام نے اس بابے وال ویکھیا تے سرکار حضرت مولا علی نے فرمان لگے اے علی جاندہ ہے بابا کون ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی جاندے ہو یا اللہ جاندہ ہے؟ اللہ و رسول عالم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے انسان نہیں، بلکہ انسانی صورت وچ آن والا ایک جن ہے۔
وہ حضور علیہ السلام دے قریب آیا کہ سلام عرض کردا ہے. آقا کریم علیہ السلام نو آ کے پوچھدا ہے کہ کیا تسی تاجدار ختم نبوت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں. تے نال ہی کہندا ہے پاک پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو مینوں سونے دا دیدار کرا دیتا. آقا میں ساری زندگی ایک دعا منگی کہ مولا اودوں تک موت نہ دیویں جب تک تاجدار ختم نبوت دا جلوہ نہ دیکھ. اج اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی. میں جناب دی زیارت کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تو کدوں تو دعا کر رہے ہیں؟ عرض کی تھی آقا جس وقت ابلیس نو جہنمی ڈکلیئر کیتا گیا اور لانتی ڈکلیئر کیتا گیا، جنتی چو نکالیا گیا، میں اس وقت کول سا. جدو تواڈا ذکر ہویا میں رب کو لمبی عمر دی دعا منگی. ابلیس بھی جن نے، فرشتہ نہیں ہے، کان من الجن، قرآن کہہ رہے ہیں. او جن آکھدا کہ میری عمر لمبی، میں دعا کی تھی کہ مولا اودوں تک موت نہ دیں جب تک تاجدار ختم نبوت دا دیدار نہ کرلا. پتہ اے لگا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تشریف آوری آخر وچے میرے آقا دا ذکر خیر سب تو پہلے جاری ہو سکتا. ہر نبی ہر رسول میرے آقا کریم علیہ السلام دا ذکر کردہ آیا اپنے اپنے ادوار وچ، اپنے اپنے زمانے وچ. ہر نبی ہر رسول نے میرے نبی دا ذکر کیتا. اور پھر باقی انبیاء اور رسول ایک علاقے تک محدود کر دیتے گئے، کسی نہ کسی علاقے تک محدود رہے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. ایک علاقے وچ دو دو تین تین رسول تشریف لے آئے. ایک وقت وچ دو دو تین تین چار چار نبی اور رسول رہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کلے تشریف لے آئے. حضور علیہ السلام کلے تشریف لے آئے. اور پھر جتنے نبی آئے علاقائی طور تے محدود، زمانے دے اعتبار نال محدود، قوم دے اعتبار نال محدود. شعیب صرف قوم مدین تک، لوط صرف قوم لوط تک، نوح صرف قوم نوح تک، ہود صرف قوم عاد تک، حضرت صالح صرف قوم سمود تک، موسیٰ و عیسیٰ بنی اسرائیل تک. جدو تاجدار ختم نبوت دی واری آئی رب نے فرمایا محبوب نہ تواڈا زمانہ محدود، نہ تواڈا علاقہ محدود، نہ تواڈا وقت محدود، نہ تواڈی قوم محدود، نہ تواڈا قبیلہ محدود. اے پیارے حبیب اعلان کرو جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ. اللہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام واسطے کسی قوم دی قید نہیں. جتوں تک او دی ربوبیت اتوں تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت و رسالت. جتوں تک او رب العالمین اتوں تک میرے محبوب رحمت للعالمین. اور انبیاء نو جزوی فضیلتاں دتیاں گئیاں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو کلی فضیلت عطا فرمائی. ورفع بعضهم درجات، جمع کثرت نصر کہ اتحاد نہیں. مرزا قادیانی لانتی تے اپنی کتاب وچ لکھدا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو اللہ نے 3000 معجزات دیتے، مینوں لکھاں معجزے دیتے. میں کہا کمینیا قرآن کسی آیت وچ نہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے معجزات دی حد ہوئے. انبیاء اور رسول دے معجزات دا ذکر رب نے فرمایا، لیکن زیادہ تو زیادہ تعداد جناب موسیٰ دے معجزات. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 معجزات جناب موسیٰ دے ذکر ہوئے. اس تو زیادہ کسی دے ذکر نہیں. لیکن جدو تاجدار ختم نبوت دی باری آئی اتھے معجزیاں دی تعداد نہیں بلکہ رب نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. ہر نبی معجزہ لے کے آیا، مصطفیٰ معجزہ بن کے آیا. میرے آقا کریم علیہ السلام سر تو لے کے پیروں تک معجزہ بن کے آئے. آقا کریم علیہ السلام دے بال مبارک معجزہ. اگر صرف میں بالاں تے گفتگو کراں منہ مبارک تے موضوع الگ ہو جائے، لیکن جلدی جلدی میں عرض کر دیاں. بال مبارک معجزہ خالد بن ولید ٹوپی سی کے رکھن تے سر دی فکر نہیں رہندی.
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا نک مبارک معجزہ کہ مدینے چ بہ کے فرماندے نے یمن والو محبت دی خوشبو آ رہی. میرے آقا کریم علیہ السلام دا لعاب معجزہ کھاری خوہ وچ جائے ایک شخص آ کے آخدا کہ میرا خوہ میٹھا کر دیو میں من جاؤں گا تسی اللہ دے نبی اور رسول ہو. حضور علیہ السلام تشریف لے گئے کنویں وچ لعاب سٹی فرمایا چکھ. انہیں پانی چکھیا میٹھا ہو گیا فرمایا چل ہن میری نبوت دی گواہی دے نا. اگے ٹریا پھر چکھیا دوسرے پاسے گیا پھر چکھیا چاراں پاسوں پھر کے چکھ کے آقا دے قدماں چ آیا کہندا ہن کلمہ پڑھنا. سرکار کلمہ پڑھا کے پوچھیا تو کی سمجھیا سی کہ جتھے لعاب ڈگی صرف اوتھوں میٹھا ہوئے تیرا یہ ذہن سی؟ عرض کی تھی جی بالکل میں تے یہی سمجھیا کہ جتھے لعاب ڈگی صرف اتھوں پانی میٹھا ہویا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا پانی خوہ دا تاں کڑوا ہوندا جے علاقے دی تاثیر کڑوی ہوئے زمین دی تاثیر کڑوی ہوئے. آج مصطفیٰ دے لعاب نے صرف تیرے خوہ دا پانی مٹھا نہیں کیتا بلکہ پورے علاقے دی زمین دی تاثیر ہی بدل کے رکھ دی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی چشمان مبارک معجزہ فرمایا انی ارا ما لا ترون جو میں ویکھدا ہوں تسی نہیں ویکھدے. مصطفیٰ دی اکھ صرف اگے نہیں ویکھدی پیچھے بھی ویکھدی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون کان مبارک معجزہ جو میں سندا ہوں تسی نہیں سنتے. دور و نزدیک کے سننے والے کو کان لالے کرامت پہ لاکھوں سال. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو شان و عظمت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہر نبی عزت والا ہر نبی مقام والا ہر نبی مرتبے والا. جس سلیمان علیہ السلام دا تخت ہواواں چڑھدا ہے نا تے میرے نبی دا رف ہواواں بھی تھلے رہ جاندیاں آسمان بھی تھلے رہ جاندے سدرا بھی تھلے اتھے جبریل دی بھی پہنچ نہیں جتھے مصطفیٰ دا رف پہنچا. جو شان و عظمت اللہ کریم نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی. اور پھر 40 دنوں واسطے موسیٰ علیہ السلام طور تے تشریف لے گئے. پچھوں قوم گوسالہ پرست ہو گئی بچڑے دی پوجا کرن لگی جبکہ انہاں دے درمیان جناب ہارون علیہ السلام بھی موجود سن. اس دے باوجود قوم جناب موسیٰ دی تبلیغ بھول کے بچڑے دے پیچھے لگ گئی. تے حضور علیہ السلام نو دنیا تو تشریف لے گئے 14 صدیاں بیت گئیں. تسی سبحان اللہ بے شک نہ بھی کہو تے میں ٹائم پورا کرنا کوئی ایسی گل نہیں. مشائخ علماء تشریف فرما نے میں انہاں کول دعا ملے گی تسی جزاک اللہ کہہ دیو انا للہ کہہ دیو میں گزارا کر لاں کوئی ایسی گل نہیں. توجہ صرف رکھو یا نبی جناب مولانا گلزار احمد چشتی صاحب بہت شکریہ میرے بڑے پرانے دوست نے نعرہ تاں مارے ہیں. ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ. میں کی عرض کر رہا تھا بولتے نہیں گئے 40 دنوں واسطے جناب موسیٰ تشریف لے گئے تے قوم بچڑے دی پوجا کرن لگ گئی تے سرکار نو 14 صدیاں بیت گئیاں دنیا تو پردہ فرمایا تے غلام آج بھی ختم نبوت دے نعرے مار رہے ہیں. تبلیغ دا حق ادا کیتا ہے نا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا واللہ مینوں اللہ دی قسم ہے ما اخاف ان تشرکوا بعدی مینوں اپنے بعد اپنے غلاماں تو شرک دا کوئی خطرہ نہیں. اور کچھ ایسے کلمہ گو بھی ہیں جڑے میلاد نو بھی شرک آکھ دیں انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ میلاد یا شرک دی ڈیفینیشن کی. اللہ دی ذات لم یلد ولم یولد نہ کسی چو پیدا ہویا نہ اودے وچوں کوئی پیدا ہویا. اسی میلاد منا کے کی دس دیاں ساڑھے نبی پیدا ہوئے دسو شرک کتھے. پرسوں 7 سپتمبر ایتھے دا میں نے پتہ نہیں سرگو دے بڑا بڑا جلوس نکلیا ہے یوم ختم نبوت دے حوالے نال تے کڈیا ہونا جڑے میلاد دے جلوس تے دلیلاں منگدے. میں جمعے تے بھی اتھے اعلان تقریر وچ کیا میں کیا بھئی 7 سپتمبر نو جلوس نکلیا اسی خراج تحسین پیش کر دیں اسی تنقید نہیں کر دیں لیکن سوال اے وے باوجود اس دے کہ اے صدیق اکبر نے نہیں کڑیا فاروق اعظم نے نہیں کڑیا عثمان غنی حیدر کرار ائمہ اربعہ نے جلوس نہیں کڑیا جڑا تساں کڑیا لیکن اس دے باوجود اسی سمجھ دے ہاں کہ وقت دی ضرورت ہے اور تسی کڑیا اسی دی تحسین کر دے ہاں. صرف سوال اے وے 1 مہینے 2 دن بعد
جدو اساں اسے نبی دا جلوس کرنا ولادت دا کہ تسی آکھو گے یہ جھنڈا کس نے لگایا تھا، یہ لائٹنگ کس نے کی، یہ جلوس کیا صدیق کے دور میں اتنی مرتبہ میلاد آیا، صدیق نے منایا، عمر نے منایا، عثمان نے منایا، علی نے منایا؟ میں پوچھتا ہوں جو تم نے کیا کیا یہ ان ہستیوں نے منایا؟ تو جواب ملتا ہے نہیں جی، یہ اس لیے ہم نے نکالا کیونکہ منکرین کو جلانے کے لیے۔ میں کہا ہون ضابطہ تسی آپ دے دیتا ہے کہ جتھے منکر ہون اتھے جلوس کرنا جائز ہے۔ ساڑھے سرگودے دے نالے ربوا اتھے 12 ربیع الاول نوں جلوس نکلدا میلاد مصطفیٰ دا، اور کٹ دے او نے جڑے سرگودے نہیں مندے۔ یعنی ایک دریا ہے وچ دریاؤ پار جائز ہے، دریاؤ اورار نہ جائز، سارے حرام کفر پتہ نہیں کیڑے کیڑے فتوے سرگودے یا تواڈے سیال کوٹ اتھے ربوے جائز ہے۔ میں کہ اتھے کیوں جائز؟ کہندے وہاں منکر ہیں۔ میں کہ جتھے منکر ہون تسی کٹ دیو تے جتھے منکر ہون اسی نہ کڈیے۔ کی خیال ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے؟ بندہ اپنی اوقات ویکھے تے سرکار دی عزت و عظمت ویکھے۔ خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ جدی شان و عظمت مقام و مرتبہ جدے دیدار دا یوسف بھی طالب ہوئے، جدی راہ وچ مسجد اقصی وچ انبیاء بھی صفہ بنا کے کھلوتے ہوئے۔ اس نبی دی شان و عظمت نو عقل دے گھٹیا ترازو تے تولدا۔ ویسے انہاں نو جواب حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے ٹھیک دیتا سی۔ میلاد شریف دا مہینہ سی نا تے آپ کو بندہ آ کے پوچھدا ہے کہ حضرت مفتی صاحب ایک مسئلہ بتائیں۔ فرمایا جی پوچھئے، یہ جھنڈے، یہ جھنڈیاں، یہ لائٹنگ، یہ چراغاں، یہ لڈو، یہ مٹھائیاں، یہ مرونڈے، یہ پتاسے، یہ جو بانٹ رہے ہیں، کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ تے مفتی صاحب نے فرمایا اے زمانہ تیرے پیو دا، یہ زمانہ کدھر ہے؟ اس آکھے کیا مطلب؟ فرمایا کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ آکھے رسول اللہ کا، دین کس کا ہے؟ حضور کا، شریعت کس کی ہے؟ حضور کی۔ فرمایا کمینے ہاں کلمہ حضور دا تے زمانہ بھی تے حضور دا۔ میرے تو پہلے ثنا خان پڑھ رہے سن، بڑا خوبصورت، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ سید اعلیٰ حضرت دا کلام، قرن زمانہ، قرن و زمانے دی جمع، زمانے بدلے، ادیان بدلے، وقت بدلے، شریعتاں بدلیاں، لیکن 14 صدیاں بیت گئیاں، جڑا کلمہ صدیق پڑھے آسی آج بھی کلمہ اوئی۔ پھر میں کہہ رہا ہوں بے شک سبحان اللہ نام، کیونکہ اتنے خورشید ملت نے نا ڈاکٹر خادم حسین خورشید وہ آدھے نے ہولی بولو تے میں تو آدھا تسی بالکل ہی نہ بولو۔ ایک بار کہہ دو چلو سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، کسی ایک قوم تے قبیلے ول نہیں۔ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کسی ایک قوم یا قبیلے تک نہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نو اللہ نے حکم فرمایا اے پیارے حبیب اعلان فرماؤ جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے۔ کائنات دا کوئی ذرہ نہ رب دی ربوبیت تو باہر نہ میرے نبی دی نبوت تو باہر۔ اوے کدی آدم دے کلمے، کدی ابراہیم دے کلمے، کدی نوح دے کلمے، کدی لوط دے کلمے، اکو وقت ایک پاسے جناب ابراہیم دے نعرے لگ رہے ہیں، دوسرے پاسے جناب لوط دے کلمے پڑے جا رہے ہیں۔ کوئی زمانے وچ ایک پاسے جناب یحییٰ موجود، دوسرے پاسے جناب عیسیٰ موجود، ایکو زمانہ موسیٰ و ہارون دا اور شعیب علیہ السلام دا۔ میرے آقا کلے آئے، اعلان نبوت فرمایا، 14 صدیاں بیت گئیاں، اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔
اگے آؤ تے رکھو نہ گھٹنی نہیں آواز ایک باری کہہ دو سبحان اللہ میرے آقا تے باب نبوت بند اگے بہت خوبصورت آواز بھی سن رہے سو چلو میری بھی ٹوٹی بنی ذرا برداشت کر لینا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کرن و بدلی رسولوں کی ہو رہی مل کے کہو کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند بدلی کا نکلا ہمارا تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ داعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا شمع وہ لے کر آیا ہمارا محبت اور عقیدت نال بیک زبانوں کے پڑھو سب سے اعلیٰ سب سے بالا میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے باب نبوت بان حضور علیہ السلام نے فرمایا انا العاقب میں عاقب ہوں والعاقب الذی لیس بعدہ نبی عاقب ہوندہ ہی ہوئے جس تو بعد نبی کوئی نہ ہو باب نبوت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے بند حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر باب نبوت کھلا ہوندہ لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر باب نبوت کھلا ہوندہ تے عمر وچ او صاف سن کہ میرے بعد عمر نبی ہوندہ لیکن لا نبی بعد میرے تو بعد باب نبوت بند ہو گیا نبوت دے بارے سوچنا بھی کفر ہے اس حدیث پاک تو ایک گل ذہنی چاندی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی نگاہ وچ جناب عمر نبوت دے لائق سن تے نبی دی اکھ دھوکہ نہیں کھاندی ما زاغ البصر وما طغى نبی دی اکھ دھوکہ نہیں کھاندی تے دھوکہ نہیں کھاندی تے جدے بارے حضور فرما رہے ہیں میرے تو بعد اگر نبی ہوندا تے عمر ہوندا تے اتھے سوچن دی ضرورت نہیں جیڑا عمر نگاہ مصطفیٰ وچ نبوت دے لائق خلافت دے لائق کہ میں نہیں ہو سکتا جس عمر دے بارے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے دے وچ سارے اوصاف موجود نے لیکن باب نبوت بند تے پھر سوچنا او عمر خلافت دے لائق کہ میں نہیں تے نبی دی اکھ دھوکہ نہیں کھاندی انجے تے نہیں میرے نبی نے فاروق آکھیا نگاہ مصطفیٰ نے ویکھیا تے آکھیا تے ابو بکر نو میرے نبی نے صدیق آکھیا کیویں آکھیا ویکھیا تے آکھیا نا اکھ دھوکہ تیری میری کھا سکدی نبی دی اکھ دھوکہ نہیں کھا سکدی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عثمان نو غنی فرمایا اور حضرت مولا علی نو شیر خدا اور حضرت مولا علی شیر خدا نو فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی دنیا وچ بھی میرا بھائی ہے علی آخرت وچ بھی میرا بھائی ہے ازیال سنت و جماعتہ ساڑھے ایک ہاتھ وچ حضور علیہ السلام دی آل دا دامن دوسرے ہاتھ وچ حضور علیہ السلام دے اصحاب دا دامن سب تو پہلے عقیدہ ختم نبوت تے جنہیں کم کیتا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پہلا وفادار ساتھ یار غار مصطفیٰ
یار مزار مصطفیٰ، وفادار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، جانثار مصطفیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب تو پہلا مجاہد ختم نبوت جناب ابو بکر صدیق، عقیدہ ختم نبوت دا تحفظ کیتا جناب ابو بکر پاک نے، اور پھر اسی طرح میرے نبی علیہ السلام دے ہر صحابی نے عقیدہ ختم نبوت دا تحفظ کیتا۔ اور ایک چیز ذہن وچ رکھنا، جس وقت پہلیاں کتاباں سن، صحائف یا کتاباں یا تختیاں، انہاں وچ تعریف ہوندی سی، جدوں چینجنگ ہوندی سی نا، تے جدوں بگاڑ دین وچ پیدا ہوندا سی، اللہ اس تو بعد اگلا نبی بھیج دیندا سی جیڑا آ کے اس بگاڑ نو دور کردا سی۔ میرے نبی تے باب نبوت بند ہو گیا، جدو دین مصطفیٰ وچ رکھنا پان واسطے یزید آیا نا، تے حسین پاک نے عقیدہ ختم نبوت دا تحفظ کر کے دسیا، ہون میرے نانے تو بعد نبی نہیں آنا، ہون اس دین واسطے اساں ہی سر کٹانے۔ میرے امام علی مقام امام حسین نے دین دی خاطر، ذہن وچ رکھنا، آج کئی لوگاں دے نظریات ایسے لوگ کہ جڑے بیٹھے حسین دے نانے دے ممبر تے نے تے تعریفاں یزید دیاں کر رہے ہیں، حیرت ایسے لوگ ہیں ادھے اس کا ماضی دیکھو، میں اکا جوڑا کرتوت کیتا وہ چیک کر کے، جناب سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اگر میری حکومت میں فرات دے کنارے بکری دا بچہ پیاس نال مر گیا، قیامت نو جواب دے عمر ہوئے گا، تے جے فاروق اعظم اے فرما رہے ہیں کہ میری حکمرانی وچ بکری دا بچہ فرات دے کنارے پیاس نال مرے، جواب عمر دینا ہے، تے نبی دا پورا خانوادہ فرات دے کنارے پیاسیاں شہید ہویا، ایدہ جواب کنے دینا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت دے چھوٹے بھائی امام سخن جناب حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کدی حکومت دی گل کر لیا، کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یاد رکھنا اہل سنت و جماعت حضور علیہ السلام دی اہل بیت نال محبت کرنا لے نہیں، یزید نال ساڑا کوئی تعلق نہیں، سمجھ آگی نا میری گل؟ سچا تے سچا سنی ہوئے۔ حضرت بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ دا وصال ہویا، ایک مولوی صاحب نے کلپ جاری کیتا لاہور اچ بہ کے، لاہور دے نال پرلے پاسے ملتان روڈ دے نال، انہاں کلپ جاری کیتا کوئی بندہ خادم حسین رضوی کے جنازے میں نہ جائے۔ میں کہا پریشان ہون دی لوڑ نہیں، خادم حسین دا جنازہ ہے، پریشان ہون دی ضرورت نہیں، خادم حسین دا جنازہ ہے، نہ یزید آ سکتا ہے، نہ یزید دا پتر آ سکتا ہے، نہ یزید دا طرفدار آ سکتا ہے۔ اسانوں ڈکن دی لوڑ ہی نہیں پہ، یزیدیاں آپ ہی ڈک دیتے ہیں بھئی اتھے یزیدی کوئی نہ جائے کیونکہ پیور حسینی دا جنازہ ہے، اتھے تے لوگ بخشش واسطے آئے سن۔ تو میرے امام علی مقام امام حسین چونکہ میں نے حکم ملیا، اس واسطے میں جڑا وقت تھوڑا جائی رہ گیا ہے میں انہوں پورا کر دیں۔ امام علی مقام امام حسین اس دین دا تحفظ کیتا جس دین دے بارے اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، او ذات جن نے رسول نو بھیجیا ہدایت نال اور سچے دین نال، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دین نو تمام ادیان تے غالب کرے، ولو کاری المشرکون، اگرچہ کافرانو چنگا نہیں لگدا، مشرکانو چنگا نہیں لگدا۔ ایک مقام تے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، محبوب کافران دا ارادہ ہے اللہ دے نور نو پھوکا نال بجھا دئیے، پر محبوب اے نور دا ڈیوا میں بالے ہیں، کافر بھاویں پھوکا مارن تے بھاویں کوکا مارن اے بجھ نہیں سکتا۔ سمجھ آگئی؟ میرے حضرت مفتی احمد یار خان ایمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حسین اس دین دے تحفظ واسطے نکلے،
حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے شہادتین دے اندر، کیونکہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اتھینٹک اور صحیح واقعہ کربلا سر شہادتین دے اندر اور آئینہ قیامت دے اندر مولانا حسن رضا خان نے لکھا. اور شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماندے 4 شعبان امام علی مقام امام حسین نے مدینہ چھڑیا. مدینہ شریف تو میرے امام پاک مکہ ہے، کچھ ماہ مکہ رہے. مکہ آپ تشریف فرما نے کوفیاں نو پتہ چلے انہاں خط بھیجے، تقریباً 150 خطوط دا ذکر شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. اس تو زیادہ دی تعداد بھی ہے. تاہم امام پاک نے جدو ویکھیا کوفی خط لکھ رہے ہیں کہ ساڈے وال آ جاؤ، آپ نے تیاری فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی تھی، اے امام پاک انج نہ جانا، ساڈے وچوں کسی نو بھیجو، اسی حالات دا جائزہ لئیے پہلے جا کے، کیونکہ وہ بڑے بے وفا جے کوفی. توجہ کرنا. امام پاک نے فرمایا نہیں، میں تواڈے چوں کسی نو نہیں بھیجنا، صحابی تے بھیجنا ہی نہیں، میں اپنا چاچے دا پتر بھیجنا. حکمت کی ہے؟ حکمت اے وے کہ حسین پاک نو پک سی میں شہید ہونا، تے جے میں نانا جان دے کسی صحابی نو بھیجیا تے کسی صحابی نے خط لکھ کے بلایا تے لوکاں آکھنا کہ صحابہ نے بلا کے مرا دیتا سی. حسین پاک آکھیا میں صرف دین دا ہی تحفظ نہیں کرنا، میں نانے دے صحابہ دی عزت و ناموس دا بھی تحفظ کرنا. اس واسطے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چاچے دے پتر مسلم بن عقیل نو بھیجاں گا. امام مسلم بن عقیل تشریف لے گئے اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انہوں نے 2 شہزادیاں دا ذکر بھی کیتا، محمد اور ابراہیم، وہ دو میں نال گئے. اتھے آپ تشریف لے گئے، ہزاراں لوگاں بیعت کی تھی. امام مسلم نے خط لکھیا حسین پاک تشریف لے آؤ، حالات ٹھیک نے. ادھر امام مسلم نے خط لکھ دیتا، پچھو حالات بدل گئے. اچھا جدو حالات بدلے، ہزاراں بندے 40,000 دی روایت بھی ملدی کہ 40,000 بندیاں بیعت کی تھی تے اخیر تے 500 رہ گئے. جدو عبید اللہ ابن زیاد آیا کوفے دا گورنر بن کے، انج ویسے سیال کوٹ والے سیانے بندے ہو ماشاءاللہ، پڑھے لکھے اور بڑا ترقی یافتہ تہاڈا شہر ہے. پنجاب دا گورنر میں چینج کر سکدا؟ عمران خان کر سکدا ہے؟ کون کرے گا؟ شہباز شریف جدی حکومت وفاق وچ. ہن ایتھے تواڈے ملک دا گورنر شہباز شریف تو علاوہ چینج نہیں کر سکدا، جدی حکومت پنجاب وچ وہ بھی نہیں کر سکدا، تے اے کوفے دا گورنر یزید تو علاوہ بھی کوئی چینج کر سکدا سی؟ تے جے نہیں سی کر سکدا پھر کوفے دا گورنر تے یزید لایا سی. اجے بھی یاد ہو یزید دا قصور کوئی نہیں. کسی نے آکھیا سی قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے. نقطہ با کا بھی ادراک نہیں ہے جن کو، آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے. دشمن حیدر کرار کو جنت کی طلب، بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے. اے میرے رب محمد کسی شبیر کو بھیج، لوگ ہر موڑ پہ مروان بنے بیٹھے. گورنر چینج ہو گیا، حضرت امام مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا. 500 بندہ صرف رہ گیا. اچھا جدو نماز دا وقت آیا نا، وہ 500 کدی ویکھن دارالعمارہ دی طرف کہ بھئی ادھر عبید اللہ ابن زیاد نہ ویکھ لے، کدی امام مسلم دی طرف ویکھن، ادھر امام مسلم نے نیت بنی وہ ہاتھ کھول کے پیچھے کھلو گے، ہاتھ کھول کے کھلو گے تاکہ امام مسلم نو پتہ لگے پیچھے ہی کھڑے ہیں. تے جے او ویکھے تے کہاں گے اسی کو پڑھ رہے سا، پتہ لگا ہاتھ کھلے ہون عبادت نہیں ہوندی، عادت ہوندی. سمجھ آ گئی نا؟ جدو ہاتھ کھلے ہون رب بھی فرشتیاں نو آدھا لکھو، عبادت نہیں کر رہا عادت کر رہا ہے. ہاتھ بننے ہون رب بھی فرماندہ لکھو، ہون عادت نہیں عبادت کر. اس واسطے عادت اور عبادت فرق واضح کر کے جی. سمجھ آ گئی؟ مسلم بن عقیل نو شہید کیتا گیا، سر قلم کر کے کوفے دے چوک وچ لٹکایا گیا. ادھر حضرت امام حسین تشریف لے آئے، نکل پہ مکہ تو. جدو مکہ شریف اور درمیان وچ پہنچے کوفہ دے، ایک قافلہ کوفے تو واپس جا رہے ہیں. اس قافلے وچ فرزدق شاعر ہے. انہیں حضرت امام حسین نو ویکھ کے پوچھیا کتھے چلے ہو؟ آپ نے فرمایا کوفہ. انہیں کیا نہ جانا؟ فرمایا کیوں نہ جاواں؟ کہنے لگا میں کوفے دے حالات ویکھ کے. فرمایا کی حالات نے؟ میرے بھائی نے میں نو خط لکھیا، حالات ٹھیک نے. فرزدق نظرہ جھکا کے کہنے لگا جس مسلم دی تسی گل کر رہے ہو میں اکھاں نال ویکھ کے آیا، او دا سر کوفے دے چوک وچ لٹکیا سی. حضرت امام علی مقام دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، رو کے آکھا مولا تیرا لکھ لکھ شکر ہے
انہاں میرے پتریر دا سر لٹکیاں ویکھیا ظالم دے اگے جھکیاں نہیں ویکھیا اس دے باوجود میرے امام علی مقام ہن بجائے کر کوفہ جان دے کربلا تشریف لے آئے 2 محرم یا پہلی محرم یا پہلی رات آپ کربلا پہنچے مختلف روایتاں اتھے آ کے خیمے نصب کیتے عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلیا میں خلاصہ پیش کر رہے ہیں پتہ چلیا انہیں پہلے شمر نو بھیجیا کہ عباس نال جا کے گل کرو حسین دے نال پرچم اٹھا کے آیا حضرت عباس نال رشتہ داری ہے نانکے شمر دی آ کے کہنے لگا عباس میں تیرا ماموں ہاں رشتے وچ جے تلواراں نال تلواراں ٹکرائیاں تے پھر میں رشتہ داری نہیں دیکھنی حضرت عباس نے فرمایا دنیا دے کتیا تینوں کس آکھیا میری تیرے نال رشتہ داری تینوں کنے آکھیا میری تیرے نال رشتہ داری جا واپس چلا جا میریاں رشتہ داریاں بھی حسین نال نے میریاں وفاداریاں بھی حسین نال شمر واپس ہو گیا جا کے دسیا بھائی میں نے تے جواب ملیا عمر بن سعد آیا امام علی مقام امام حسین کو کہنے لگا حسین صرف میں تے تسی ہو میرے سامنے کہہ دیو میں یزید دی بیعت دا اقرار کرنا میں گواہ بن جاؤں گا امام پاک نے فرمایا تینوں پتہ ہے میں کدا پتر ہاں میں جڑی گل تخت کرن دا قائلاں تختہ دار تے بھی ہوئی کردا جے میں بیعت کرنی ہوندی تے مدینہ نہ چھڑدا اے منافقاں والے کم ساڈے کولوں نہیں ہوندے انہیں جا کے پیغام دیتا عبید اللہ ابن زیاد نے آکھا پانی بند کر دو 3 دن پانی بند رہا لیکن حسین دی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی 3 دن پانی بند رہا تلاوت نہیں چھڑی چھوٹے چھوٹے بچے بھی تلاوتہ کر دیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے اس انداز نال عبادتاں ہو رہی ہیں تلاوتاں ہو رہی ہیں اور پھر جس وقت 9 اور 10 دی درمیانی رات 36 علاقے دی فوج جمع کیتی یزیدیاں نے 22,000 30,000 40,000 2 لاکھ تک دی روایات نے تے حسین نال کنے سن لڑن والے 72 سن ٹوٹل افراد 88 شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھیا 72 افراد تے او دے وچ علی اصغر بھی نے او دے وچ اونو محمد بھی نے اے ملا کے 72 بن دے جے او دے وچ 90 سال تو زیادہ عمر دا بابا حضرت حبیب ابن مزاحم اے 72 ادھر ہزاراں او سوچ رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں لڑنا کینگے ادھر عمر بن سعد ساریانوں اکٹھیاں کر کے پلان کر رہے ہیں لڑنا کینگے ادھر حسین 72 نو جمع کر کے دیوا بجھا کے فرما رہے ہیں لوگوں اسی لڑن نہیں آئے اتھے لڑائی دا ماحول بن گیا اگر کوئی واپس جانا چاہے چلا جائے میں ادھے تو راضی ہوں میرے امام چراغ بجھا کے تھوڑی دیر بند رکھیا تھوڑی دیر تو بعد روشن کیتا جدو حسین پاک ویکھیا ایک بچہ بھی اپنی جگہ تو ہلیا نہیں حضرت حبیب ابن مظاہر حسین پاک کے سامنے کھلو گئے ہاتھ بن کے آکھیا او نبی دیا پترا ایک باری نہیں 1000 باری دیوا بجھا کے بال لے اسی آئے تیرے نالا اساں جانا بھی تیرے نال میرے امام علی مقام دے وفادار ساتھی حضرت مسلم بن اوس جا کھڑے ہو گئے اے حسین اگر تلواراں نہ ہوئیاں اسی پتھراں نال مقابلہ کرانگے اسی آئے تیرے نال جانا بھی تیرے نال 9 اور 10 دی درمیانی شب عبادت اور تلاوت بچ گزر رہی 10ویں دی فجر آئی میرے امام علی مقام شہزادہ علی اکبر نو فرمایا اٹھ بیٹا آج زندگی دی آخری آزان پڑھ سیری ویلے چڑیاں چوکر آواز حسین نے ماری علی اکبر پترا اذان سنا چا اج جگ تو ٹر دیوار
علی اکبر اذان دے پانی باندے لیکن تیمم نال نمازاں پڑھیاں جا رہی ہیں، اذاناں دتیاں جا رہی ہیں۔ میرے امام نے جماعت کروائی، سارے نفوس قدسیہ میرے امام دی کیا ابتدا وچ نماز پڑھ دے۔ پھر جدوں نماز مکمل ہوئی، عمر بن سعد 22,000 دا لشکر لے کے میرے امام نو للکرے مار دیا نکلیا۔ 35 افراد موجود نے، تلواراں چک لیاں، یزیدیاں نو دوڑایا، بھیڈاں دی طرح اگے اگے نسے۔ حسین دے 35 جانثار انہاں دے پیچھے پیچھے۔ میرے امام عالی مقام اتھے 3 شرطاں پیش کیتیاں۔ اور بن یزید الریاحی جدوں شرطاں سنیاں آکھن لگا اے عمر انہاں وچ کوئی ایک بھی ایسی شرط نہیں جیڑی ٹھکرا دی جائے۔ توجہ کر کے ذرا کو سبحان اللہ۔ اور بن یزید الریاحی 1000 فوج دا سپاہ لشکر دا سپاہ سالار سی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تسی صرف یہی چاہتے ہو کہ حسین نو شہید ہی کرنا ہے، اسی ٹاکنگ نہیں کرنی یا گفتگو نہیں کرنی، تے پھر میں اپنا فیصلہ سنان لگا۔ انہاں کیا کی مطلب؟ اور درمیان ایک پاسے میرے امام اور انہاں دے افراد، دوجے پاسے یزیدیاں دا لشکر، اور درمیان اچ کھلو کے کدی اپنا لشکر ویکھے کدی حسین دا لشکر، وہ 72 نفوس باری باری ویکھے۔ یزیدیاں پوچھیا کی ہوئی؟ آدھا انج لگدا تواڈے ول ویکھاں جہنم دی بو آندی، ادھر ویکھاں جنت دی خوشبو آندی۔ انہاں کیا کوئی فیصلہ کر؟ کہنے لگا بس میں فیصلہ کر لیا۔ اور ٹریا میرے امام دے قدمی آ لگا۔ یہ نعرہ غر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ آواز کوٹنی نہیں، ایک باری کو سبحان اللہ۔ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تھے تسلیم و رضا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا اور یہ تھے خدا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ انہاں نسایا یزیدیاں نو اگے اگے۔ میرے امام پاک فرمایا اگر جنگی اصول دے مطابق آؤ نا، ایک یزیدی بھی تو اڈے چو بچ گیا، میں نو علی دا پتر نہ کرتا۔ لیکن جنگی قواعد و ضوابط دے مطابق چند بندے مریندے سن، پھر لشکران دے لشکر آ کے حملہ کر دے سن۔ تسی یہ ویکھو پھر کدرے اونو محمد دیاں گردناں قلم ہو رہی ہیں۔ کسی نے کیا خوبہ کیا کون حسین؟ توجہ کرنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے یہ 3 عناصر تو پھر حسین بنا، ملے یہ 3 عناصر تو پھر حسین بنا۔ تواڈے ذوق نو مد نظر رکھ کے میں ایک شعر اور پڑھن لگا۔ کسی کے زانوئے اقدس پہ گر ہو وقت غروب، مولا علی دی گود میرے نبی دا سر نماز عصر قربان کر دیتی۔ توجہ کرنا، کسی کے زانوئے اقدس پہ گر ہو وقت غروب، نبی کا سر تو شاہ مشرقین بنتا ہے، امامت اور ولایت کو شیر زہرا میں جسے ملا کے پلا دے حسین بنتا۔
امامت اور ولایت کو شیر زہرا میں جسے ملا کے پلا دے بولیے حسین بنتا ہے۔ کون حسین؟ جدے نال کھیڈن والیاں نو نبی سینے لان۔ مولوی عبدالمجید سودروی اہل حدیث لکھیا کہ ایک بچیاں وچوں بچے نو سرکار چکیا، سینے لایا، متھا چومیا، مٹی دے بھرے پیر علم نشرا دی چھاتی نال ٹچ ہوئے، آقا کریم بچے نال پیار فرمایا۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے بچہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا اس بچے نو کل میں حسین نال کھیڑ دیا ویکھے۔ اے بچہ حسین نال کھیڑ رہا سی، حسین جتھے قدم رکھتا سی قدماں دی مٹی چک کے چوم کے اکھاں نال لاندا سی۔ آقا نے فرمایا لوگوں گواہ رہنا کل قیامت والے دن میں اس بچے دی بھی شفاعت کراں گا، اے دے ابے دی بھی شفاعت کراں گا۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ بچے دی بھی شفاعت دے۔ یعنی میں محبت کراں میرے ابا جی دی بھی شفاعت، تسی محبت کرو تواڈے ابا جی دی بھی شفاعت۔ انج کیوں؟ محبت میں کراں شفاعت ابا جی دی بھی، محبت تسی کرو شفاعت ابا جی دی بھی۔ مینوں انج لگدا ہے سیالکوٹ والیو 14 صدیاں پہلے میرے مصطفیٰ کریم نے دس دیتا سی حسین نال پیار کردا ہی او ہے جدا پیو چنگا ہو۔ بس کر دیئے اللہ تو سلامت رکھے۔ ایک بار کہہ دو سبحان اللہ۔ اتنی شانہ والا حسین، ناف تو لے کے پیران تک شبیہ رسول ہے۔ شاید اس کو کہ ناف تو قدمہ تک میرے نبی دی شبیہ سی کہ ایک قدم کدھرے ڈولن نہ۔ اتنی قربانیاں پیش کیتیاں۔ جدو علی اصغر شہید ہوئے تھے شاید ہوراں بھی کھڑکیاں کھول کے بیکھے ہونا، شاید حسین ہون آکھے گا مولا یہ دا کی قصور سی۔ 6 مہینے دا 3 مورخین نے روایات نقل کیتی ہیں۔ ایک اتمام حجت دے طور تے حسین پاک نے پانی طلب کیتا، لیکن اہل عشق فرماندے نسی مان نہیں سکدے کہ یزید دے اگے علی دا پتر ہاتھ پھیلائے۔ ایک روایت وے علی اصغر اس وقت پیدا ہوئے تے حسین پاک کان وچ اذان دے رہے سن۔ ایک روایت اے وے کہ حسین پاک خیمے دے باہر لے کے علی اصغر نو بیٹھے تے حرملہ بن کاہل بے ایمان نے تیر کھچیا، علی اصغر دا نازک گلا پھاڑ کے میرے امام دے بازو پہ وسط ہو گیا۔ تے پھر ذرہ ذرہ ویکھ رہا کہ حسین کی کردہ ہے اس مقام تے، لیکن میرے امام رخ انور آسمان ول کیتا، لباں تے تبسم ہلکا جیا، اکھاں وچ پانی آنسو چل رہے، عرض کیتی پاک پروردگار تو لے کے راضی ہے، میں دے کے راضی ہوں، تو کٹ کے راضی ہے، میں کٹوا کے راضی ہوں۔ میرے پاک پروردگار میں تیری رضا وچ راضی ہوں۔ اور جدو اپنا آخری وقت آیا، میرے امام سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہ دے خیمے وچ آئے، آکے فرمایا اے میری بہن زینب آج دن کیے؟ فرمایا جمعہ دا دن۔ حسین رو پہ۔ سیدہ پاک نے پوچھیا اے حسین جمعہ دا پوچھ کے روندے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا یہودی تے عیسائی اپنی عبادت والے دن کھل کے عبادت کرن، جنہاں دے گھر سورہ جمعہ نازل ہوئی او عبادت بھی نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھنا اور میرے جان دا وقت ہے، اے وصیت تے نصیحت یاد رکھنا، میں قدم قدم تے یاد آواں گا، اپنے منہ تے تمانچے نہیں مارنے، آئے وائے نہیں کرنی، گریبان چاک نہیں کرنا، رونا باعث رحمت لیکن آئے وائے کرنا رضا دے خلاف۔ سیدہ زینب فرمان لگیاں اے ویر حسین جے تیریاں رگا وچ علی دا خون ہے میں بھی علی دی تھی۔
جے اپنے پترا اونوں محمد دی شہادت تے صبر کر سکدیاں اپنے ویر حسین دی شہادت تے بھی صبر کر سکدیاں میرے امام نے فرمایا جس مقام تے یاد آواں بس اے وظیفہ یاد رکھنا وبشر الصابرین میرے امام علی مقام اور بلکہ جس وقت حسین پاک نکلن لگے نا سر تے دستار رکھی حضور تاجدار گولڑا فاتح قادیان خواجہ خواجگاں سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نانے پاک دا پہن کے بانا طرف مقتل دے ہو یا روانہ اے عرش عظیم پہ ہل دیئے لایا مہدی روز اجل دی یعنی آپ دس رن کے لباس اور پگڑی نانا جان دی بنی تے سیدہ زینب نے متھا چوم کے رخصت کیتا بہنا ویرانو ٹور دیاں لیکن اس امید نال کہ ویر خوشیاں لے کے لوٹے گا علی دی دھی ویر نو ٹور رہی پتہ ہے کہ ویر ان قیامت نہیں ملنا نانے دے دین تے قربان ہون واسطے حسین جا رہے ہیں حسین پاک جس وقت نکلن لگے تے ننی سکینہ عمر چھوٹی اس وقت متھا چوم کے فرمایا بیٹی آج زور دے سائے ڈھلن گے تو یتیم ہو جائیں گے تے ننی دامن پکڑ کے آدھی ابا جی مسئلہ کیتا جے تے دی وضاحت بھی کر دیو فرمایا کی وضاحت ہاتھ بن کے آکھ دیئے کہ یتیم کنوں آکھ دے ابا جان یتیم کنوں آکھ دیں میرے امام پاک نے فرمایا بیٹی جدہ باپ چلا جائے جدے باپ دا سایہ اٹھ جائے او بچہ یتیم ہے ننی آکھن لگی پھر اے بھی دس دیو جدہ باپ چلا جائے او بچہ یتیم ہے جدہ 18 سال دا علی اکبر ٹر جائے جدہ 6 مہینے دا علی اصغر ٹر جائے جدی پھپی دی جھولی ویران ہو جائے جدہ چاچا بازو کٹا دے انہوں کی آکھاں گے جناب سیدہ زینب ننی نو سینے لایا فرمایا آج تو بعد اے سارے مسئلے میرے کولوں پوچھی کیونکہ میرے تو ود کون جان دئی میں جدوں اتھے آئی سا کدی وسدا میرا پیکا ویڑا میرے گھر وچ لٹھے تارے میں بہن 18 ویران دی اج جیوندیاں جندرے ماں میرے امام پاک سواری تے سوار ہوئے کربلا دے میدان ول گئے جس جرت اور دلیری نال گئے حضرت پیر نصیر الدین نصیر چراغے گولڑا آپ فرماندے قل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں قل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں گھوڑے پہ ہے حسین تو نظارہ علی کا ہے میرے امام علی مقام بڑی جرت نے جذبے نال نکلے 3 دن دا پیاسا وطنوں بے وطن پیاریاں دیاں لاشاں ٹھکانے لائیاں بیبیاں نو حوصلے بازو نصیحت بھی کیتی لیکن حسین اتنے بھی حوصلہ ہاریا نہیں یزیدی چھپ گئے کئی 100 یزیدیاں میرے امام نے واسطے جہنم کیتا اس کے باوجود دوڑاں لگیاں ہن پھر سوچی پھر گئے کہ علی دا ایک پتر ہے دیکھنے سے ایک کلی معلوم ہوتا ہے انداز جنگ دیکھو تو علی معلوم یہ دا مقابلہ ان کے نہیں کرنا ہے ادھر واپس ہی مشورہ کرن ادھر حسین عبادت دی تیاری کر رہے سر سجدے وچے میرے امام دا سنان بن انس نیزہ لے کے نسیا شمر نے خنجر پکڑیا ہر کوئی چاہتا ہے کہ گردن کٹ کے 80 نام حاصل کریے حسین پاک وال نصر میرے امام دا سر سجدے وچ سجدے دی حالت میں سر کٹ کے نیزے دی نوک تے بلند کیتا کیسا سجدہ سی ہو حضرت پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا آپ فرماندیں جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمضا شنائے سر ہو سجدے میں ہے اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں جیسے خود ذات پہ میرے پیر دا شعر ہے میں چشتیاں لے رنگ چ پڑھنا حضرت پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا آپ فرماندے اے حسین ابن علی
تجھ کو مبارک یہ عروج. کیڑا عروج؟ سر کٹ گیا دھڑ سجدے وچ، تیر تے تلواراں اٹھتے، تجھ کو مبارک یہ عروج. اگلے مصرے آپ نے گل سمجھائی کہ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے. ابن زہرا تیری اس شان عبادت کو سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. اور کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر. سر سجدے بھی سب تو زیادہ رب دا قرب کدو ملدا ہے؟ جدو سجدے چ کوئی بھی انسان. سورہ الق دی آخری آیت سجدے والی آیت نہ آیت نہیں پڑھدا، ترجمہ رب فرماندا اور سجدہ کر میرا قرب لے. تے حسین سجدے وچ ایک تے سجدے دی صورت وچ قرب، پھر الصلاۃ معراج المؤمنین، تے پھر شہید دا خون دا قطرہ بعد وچ زمین تے ڈگدا ہے. بے پردہ رب دا جلوہ پہلے ویکھ لے. تے پھر حسین نو کتنا قرب ملیا ہونا. حسین بھی آکھیا ہونا مولا جے سجدے وچ قرب لبدا ہے نا تے پھر میں سجدہ ختم نہیں کردا، تو قرب ختم نہ کر. ہن عابد تے معبود دی گفتگو چل رہی، نصیر ملت تخیل پیش کر رہے کہ کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر. کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر. عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے. عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں. اور ایک شاعر عجیب ہی تخیل لے آئے. موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے. وہ علی کا جو سجدہ بج رہا تھا فجر میں، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے. فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں. سر کٹ گیا، سر دا تعلق دھڑ نال کٹیا، قرآن نال نہیں کٹیا. ابن اساکر نے حضرت عمر بن منہال تو روایت نقل کی تھی کہ میں کٹیا سر کلام کر دیا دیکھیا. اور علامہ کاشفی نے لکھیا کہ ایک یہودی تورات پڑھ رہا ہے، سر حسین والا نیزہ وہ دے گھر دے گو گزریا تے سر حسین دا نیزہ بلند ہویا. تے یہودی تورات پڑھ رہا تے سر حسین چو آواز آندی اسی قرآن واسطے سر کٹا دیئے تے تو اجے بھی تعریف شدہ تورات پہ پڑھنا. اور لبے حسین تو قرآن دی آواز آئی، آیت پڑھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. جدو حسین نے قرآن پڑھیا ہوئے گا، جن نے قرآن دیاں لوریاں لیاں ہون، جدے حلق وچ لکمے اتار دیاں ماں قرآن پڑھیا سی، جنوں جھولا جھلان دیاں ماں قرآن سنان دی سی، چکی چ دانے پیس دیاں جدی ماں اللہ دا کلام پڑھ دی سی. آج اس حسین جدو تلاوت کیتی ہوئے گی، جنتیاں حورا باریاں کھول کے آکیا ہوئے گا یاری یاری. ہر کوئی آکے یاری یاری، ہر کوئی آکے وہ حسین دی یاری. نیزے پہ قرآن سنایا واہ قرآن دے کاری. نیزے تے قرآن سنایا واہ قرآن دے کاری. یاد رکھنا سنیوں حسینی بن کے رہنا. میں پہلے بھی عرض کی تھی پھر کہہ رہے ہیں ساڈا یزید نال کوئی تعلق نہیں، کسی یزیدی نال ساڈا کوئی تعلق نہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تے دوواں شہزادیاں نو بٹھا کے آکھیا جن نے میرے نال محبت کی تھی اور وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جنہاں انہاں دوواں نال محبت کی تھی اور انہاں دے ماں باپ نال محبت کی تھی.
نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وعدہ کردا جنت جتھے میں ہوواں گا اپنے درجے چوں نال لے جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آل بیت دا حبدار ہوئے گا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماندے کہ جڑا ساڈا حبدار ہے، لکھن والا علامہ ابن کثیر ہے کہ جڑا ساڈا حبدار ہے، امام جعفر صادق فرماندے دنیا چ اودے تے آزمائش آن گیاں لیکن وعدہ کردے اودی کنڈ نہیں لگن دیاں گے، اودی کنڈ نہیں لگن دیاں گے۔ تے سائل نے پوچھیا حضور دنیا چ کنڈ نہیں لگے گی تے حشر وچ، فرمایا حشر تے ہے ہی ساڈے حبداراں واسطے۔ کیا یزیدی نمازاں نہیں سن پڑھ دے، روزے نہیں سن رکھ دے سن؟ امام حاکم نے مستدرک دی تیسری جلد اندر ایک روایت نقل کی تھی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم، حرم علی حویلی، بیت اللہ علی حویلی وچ باوضو روے، دن روزہ رکھے، راتی ساری رات عبادت کرے، تلاوتاں کرے، ریاضتاں کرے، جدو موت آئے اس حال اچ مرے کہ میری آل بیت دا دے سینے چ بغض ہوئے، سرکار فرمایا نمازاں، روزے، خیراتاں، سوم، صلاۃ اودے منہ تے مار دتیاں جان گیاں، وہ بندہ کدی جنت وچ نہیں جائے گا، رب انہوں جہنم داخل کر دے گا۔ ہن پتہ اے لگا جو تسی حکم کیتا تے تقریر ختم کہ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے تھکے تے نہیں تسی تقریر ہوں ختم کر دینی۔ ارسلان صاحب دا حکم ہے، میں جتھے میں بہت زیادہ ذوق آئے میں کہنا نہیں پہندا، میں آپ پڑھ دینا ہوں تسی جیڑی سبحان اللہ کی ہوں میں ذوق آیا ایک دو شعر دے پڑھ دیا سا، ہر بندہ میرے نال مل کے پڑھے گا کہ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی دن یار چڑھوڑا یا رات دی سیاہی نو، یا رات دی سیاہی نو ایک گل بھی یودی زلف دے اقبال تے مکنی، ایک گل بھی یودی زلف دے اقبال تے۔ کیونکہ ختم نبوت دے حوالے نال بھی پروگرام ہے نا، ایک شعر حضرت یوسف علیہ السلام دی بولی لگی نا، ایک مائی سوتر دی اٹی لے کے آئی سی، شاعر نے تھے اپنا تخیل بڑا خوبصورت پیش کیتا، وہ کہندا ہوں خیال کری اے یوسف دی بولی نہیں، اے اودے حسن دی گل ہو رہی کہ جدا یوسف بھی دیدار دا طلبگار ایتھے اگر آنے تے دل گانے رکھی من گے، انہیں سیال کوٹا لکی سمجھن میں کی کہہ رہے کہندے نا کوئی چیز لینی ہے فلان شاید سمانتی دے طور تے رکھ دے، وہ پنجابی چاہتے ہیں گانے رکھ دے، گروی رکھ دے، شاعر آکھ رہا کہ دل گانے رکھی من گے مل جند دا بھی لگ سکتا دل گان رکھی وینگے مل جند دا بھی لگ سکتا کیونکہ بولیے حبیبہ دی، بولیے حبیبہ دی کدو مال تے مکنی اے آمینہ گل تیرے لال۔ حاصل کلام گفتگو دا نچوڑ شیر کنڈ کرنا تو پنجان، کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیر نہ پنجان تو کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیر نہ پنجان تو جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی۔ حدیث
پاک کا میں استدلال پہلے پیش کر چکے ہیں، ڈرن جھکن دی ضرورت نہیں۔ ہر بندہ آکھے جنت تے جہنم گل آل تے، کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے، کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے، کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے، کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے۔ اور سنیو خدا کی قسم اپنی قسمت تو دیکھو، ہمیں 5 تن کا گھرانہ، ہمیں 5 تن کا۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ چراغ گولڑا نے فرمایا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اجے نہیں، ایک شعر میں نے اور پڑھنا پڑا۔ اے فیضان حضور ضیاء الامت، اس صرف اہل سنت دا ترہ امتیاز ہے۔ صحابہ دی گل کریے تے سینہ چوڑا کر کے کر دیں، اہل بیت دی گل کریے تے سینہ چوڑا کدی بے شک شان صحابہ تے جلسہ بھی رکھ لینا۔ میں عظمت صحابہ تے جمعے تے تقریر کی تھی تے کچھ بندے کہنے لگے ناسوی تے نہیں ہو گئے، تے جدو شان اہل بیت تے کی تھی کہندے رافضی تے نہیں ہو گئے۔ میں کہا اے ہی صحیح حقیقی اہل سنت دی پہچان۔ سمجھ آگیا؟ اسی کسی دے بارے ڈنڈی نہیں مار دے۔ اگر میں ذکر اہل بیت کر رہا تو انہوں چنگا لگ رہا، اس تو لگ رہا میرے سینے چ حضور دے یاراں دا بھی پیار۔ انہیں پتہ لگتا میں جڑی گل کر رہا سی تہاڈی توجہ، کیونکہ تسی میں نے اشارہ کیتا۔ انہیں پتہ لگے کہ کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون۔ اتمام حجت کر رہے ہیں تسی میرے تو بڑے عاشق ہو۔ کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون، بو جہل کون کون ہے، غزالی ہے کون کون۔ مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دے، چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون۔ جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس کو کہیں سکون کی دولت ملی نہیں۔ مجھ کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے، اس زندگی پہ ہو لعنت جس میں علی نہیں۔ جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی، جنت تے جہنم دی گل آل، اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال، اے آمینہ گل حشر نو، اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔
وارثانوں کلمے دے وارثانوں ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانوں ساڈا سلام ہووے کلمے مل کے پڑھیے کلمے دے وارثانوں کلمے دے وارثانوں ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانوں ساڈا سلام ہووے کلمے دے وارثانوں ہویاں نے جیڑیاں بھی کربل دی ریت اتے ہویاں نے جیڑیاں بھی کربل دی ریت اتے اونا تلاوتانوں ساڈا سلام ہووے کلمے دے وارثانوں ساڈا سلام ہووے بھلیا نہیں جنانوں سجدہ حسین والا بھلیا نہیں جنانوں سجدہ حسین والا اونا نمازیانوں میرا سلام ہووے کلمے دے وارثانوں ساڈا سلام ہووے کربل دے سیدانوں ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانوں ساڈا سلام ماشاءاللہ تمام احباب سے گزارش ہے تشریف رکھیں استاذ العلماء حضرت ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا الہ العالمین ہمارے سب کی حاضری یا مولا اس بابرکت محفل پاک میں قبول فرما دے۔ یا الہ العالمین خاص طور پہ اس محفل کے بانی جناب علامہ سجاد کریمی شہید صاحب، یا الہی ان کے درجات مزید بلند فرما۔ یا مولا انہوں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا آج تک جاری ہے، یا مولا اس کے صدقے ان کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما۔ یا مولا اس کا اجر و ثواب انہیں عطا فرما۔ یا الہی ان کے جتنے بھی رفقا ساتھی جنہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے، یا مولا ان کی استقامت جو ہے اور اس طرح اس سلسلے کو جاری رکھنا، یا مولا ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا فرما اور اس کے صدقے ان کی دنیا اور آخرت بہتر فرما، دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکی اور سچی محبت عطا فرما۔ قبلہ علامہ صاحب نے بہت پیارا بیان فرمایا، یا الہی ان کے علم و عمل میں اضافہ فرما۔ یا مولا مزید عزتیں عظمت عطا فرما۔ جتنے بھی ساتھی اس بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں، جو اس کے معاونین ہیں، جو بھی اس محفل کے ساتھ جس طرح بھی تعاون کرتے ہیں، یا مولا ان کے رزق میں جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہی یہ بابرکت محفل پاک ہے، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ بہت سارے کثیر علماء اس میں حاضر ہیں، یا الہ العالمین انہیں صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور تھوڑا عرصہ پہلے ہمارے اس شہر کی عظیم علمی شخصیت جناب شیخ العزیز علامہ غلام احمد خادمی صاحب کا وصال ہوا، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یا مولا ہمارے ان بزرگ علماء جو ہیں، جو اس وقت حیات ہیں، یا مولا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھنا، جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، یا الہ العالمین ان کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمانا۔ یا مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں زندہ رکھنا، ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر ہو،
یا الہ العالمین ہمارے سب کی حاضری قبول فرما، نیک جائز حاجتیں پوری فرما، برے وقت سے برے ارادے سے محفوظ فرما۔ یا الہی خاص طور پہ اس محفل میں جتنے بھی ساتھی حاضر ہوتے ہیں، میں خاص طور پہ ان کی استقامت کو اور ان کی اس دین کی خدمت کو سلام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ و خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔